یا علی یا علی یا علی۔ وہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے اور یہ بجھانے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ منہ سے بجھنے والے چراغ نہیں ہیں، لیکن اللہ ان کو حقیر کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم نور الہی کو اپنی منہ سے بجھانا چاہتے ہو۔ مطلب تمہارے ارادے کی حیثیت کیا ہے؟ جو تمہارے ارادے کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی ہم بھی انسان ہیں، ہم نور کو بجھانے والوں میں سے نہیں ہیں، نور کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن ارادہ ہمارا اور ان کا ایک جیسا ہے۔ اللہ یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کر کیا سکتے ہو۔ تمہارے ارادے کی کل حیثیت یہ ہے کہ تم ارادہ کرتے ہو سفر کرنے کا، اگر ہم چاہ لیں تو تم اپنے گھر سے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے 1000 کاموں کا، تم ارادہ کرتے ہو 1000 چیزوں کا، لیکن اگر ہم چاہ لیں تو تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی قرآن میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں، تاریخ اسی لیے بیان کی جاتی ہے، ہسٹری اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس سے سبق لیا جائے۔ بھائی تاریخ میں ہزاروں ارادے کرنے والے ملے جن کے ارادے برباد ہو گئے۔ بھائی سب سے پہلا ارادہ قابیل نے کیا، سب سے پہلا ارادہ قابیل نے کیا۔ قابیل نے کیا ارادہ کیا؟ قابیل یہ بھاگ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اب جانے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ کے اوپر کسی نہ کسی کو بیٹھنا ہوگا، تو ہم 2 بھائی ہیں، ظاہر سی بات جب اس دنیا میں 2 ہی آدمی ہیں، 2 ہی انسان ہیں، تو آدم کی جگہ کے اوپر، آدم علیہ السلام کی کرسی کے اوپر یا تو حابیل بیٹھیں گے یا تو قابیل بیٹھیں گے۔ ارادہ دیکھیے قابیل کا، قابیل نے ارادہ یہ کیا کہ اگر حابیل زندہ رہ گئے تو اس کرسی پہ آدم علیہ السلام حابیل کو بٹھا دیں گے، لہذا حابیل کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ جب حابیل نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی امیدوار رہے گا، تو وہی اس کرسی کے اوپر بیٹھے گا۔ تو قابیل اپنے ارادے میں کامیاب ہوا۔ اس کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ اس نور الہی کو مٹا کر کے خود اس جگہ کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہی تو ارادہ قابیل کا ہے کہ حابیل کو مار دے اور ان کی مسند کے اوپر بیٹھ جائے، لیکن ہوا کیا؟ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوا؟ نہیں کامیاب ہوا۔ اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کئی سالوں تک یا کئی مہینوں تک لاش کو لے کر کے پھرتا رہا، اور یہ پہلا قتل دنیا میں ہوا تھا اور پہلا انسان دفن ہونے والا تھا۔ اس کمبخت کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ اس لاش کا کرنا کیا ہے۔ اب وہ پریشان تھا، لاش ٹہل رہا تھا، کئی مہینوں تک گھومتا رہا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کرے کہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہیں تھا، اس کے بارے میں اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ وہ اس لاش کا کرنا کیا ہے۔ اللہ نے یہاں اپنا ارادہ دکھایا، 2 کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، مارنے کے بعد ایک قبر بنائی، قبر میں اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا لعنت ہو میرے اوپر، مجھ سے زیادہ تو اس حیوان کے پاس علم ہے۔ بھائی قتل کر لینا بہت آسان ہے، قتل کو چھپا لے جانا ناممکن ہے۔ دنیا 1400 سال سے قتل حسین کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن زمانہ گزر گیا، مفتی مر گئے، ملا شہید ہو گئے، ملا مارے گئے، زمانہ گزر گیا، 1385 سال گزر گئے حسین کی شہادت کو۔ جیسے کل محرم منایا جا رہا تھا ویسے ہی آج محرم منایا جا رہا ہے۔ قابیل کا تھا کہ حابیل کو قتل کر کے اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائے۔ حابیل قتل ہو گئے، اللہ نے حابیل کی جہاں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرا فرزند دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی جہاں کے اوپر بیٹھا اور قابیل کو جگہ نصیب نہیں ہوئی۔ ارادہ کیا
नाकाम हो गया। दूसरा इरादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम इरादा कर रहे हो कि नूर इलाही को मिटा दो, तुम्हारे इरादे की हैसियत क्या है? तुमसे बड़े बड़े इरादा करके चले गए, नमरूद जैसा इंसान, नमरूद जैसा बादशाह जिसका इरादा ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दे, आग इकट्ठा कर लिया, वाकया आपको सुना हुआ है, लकड़ियां इकट्ठा कर ली, हजारों टन लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद लकड़ियों को जला दिया, जलाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंक भी दिया। इरादा देखिए भाई, इरादा क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। अल्लाह ये बताना चाहता है कि तुम्हारे इरादे की कोई हैसियत नहीं है हमारे इरादे के सामने। भाई तुम्हारा इरादा ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दिया जाए, कुदरत भी मशीयत के ऊपर से बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, लकड़ियां जमा हो रही थी, कुदरत खामोश थी, आग रोशन हो गई, कुदरत खामोश थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में बिठा दिया गया, कुदरत खामोश थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। इब्राहिम आग और मिंजनीक के दरमियान थे, फजा में थे, कुदरत खामोश मुस्कुरा रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर चले गए, कुदरत मुस्कुरा रही थी, कुदरत आवाज दे रही थी, ये तुम्हारा इरादा है, लकड़ी इकट्ठा कर देना, इब्राहिम को आग में फेंक देना। जब तुम्हारा इरादा तमाम होता है, वहां से इरादा इलाही शुरू होता है। एक जुमला कहा, या नारा कूनी बरदम सलामा, ए आग खामोश हो जा। उधर से वही नाजिल हुई, आग खामोश हो गई। अल्लाह बताना ये चाहता है, आग जला के तुम मेरे नबी को फेंक तो सकते हो, जला नहीं सकते। तुम आग जला सकते हो लेकिन मेरे नबी को जला नहीं सकते। बहुत सारे इरादे हैं, मैं आपके सामने नहीं करना चाहता। शद्दाद का इरादा, शद्दाद ने पूरी कोशिश की, जन्नत बना डाली, जन्नत में जाना चाहता था, अल्लाह ने वही कदम रोक लिया, जन्नत में जा नहीं सका। अल्लाह ने कहा यहाँ तक तुम्हारा इरादा था, जन्नत में तुम जाना चाहते हो, तो अल्लाह का युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि मेरे नूर को, बहुत तवज्जो, इस लफ्ज़ नूर से बहुत काम लेना है, मेरे नूर को अपने मुंह से बुझा दे। अरे जब शद्दाद चला गया, नमरूद चला गया, फिरौन चला गया, अरे यजीद चला गया, मुआविया चला गया, क्या सुन रहे हैं? यजीद चला गया, मुआविया चला गया, अरे इनके जैसे हजारों आते हैं और जाते हैं, नूर इलाही कल भी रोशन, आज भी रोशन है, क़यामत तक रोशन रहेगा। नूर अल्लाह, कि उनका इरादा है कि नूर इलाही को वो बुझा दें, खामोश कर दें। अल्लाह के इरादे के सामने किसी का इरादा चलने वाला नहीं है। और हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कई इरशाद गिरामी आप फरमाते हैं कि मैं अपने खुदा को पहचानता हूँ अपने इरादों के टूटने से। आप देखें, इरादा करते हैं, मौला का नजमुल आज़म की कलमा मौजूद है, अरहतुल्लाह बिफस्खिल अज़ाइम, कि मैंने अपने खुदा को पहचाना अपने अज़ाइम के टूटने से। इरादा मैंने कुछ किया तो हो गया खुश, इरादा आप कुछ करते हैं, अब एक इस्लाही बात हो जाए इसी उम्र से, इरादा करके हम आए हैं यहाँ शूली में मुहर्रम करने के लिए, लेकिन इरादा शैतान हमारा तोड़ दे रहा है, हम घरों में आराम कर रहे हैं, मजलिसें हो रही। एक मुहर्रम गुजर गई, ये आखिरी, इसके बाद 5 मजलिसें और हैं, बहरहाल एक मुहर्रम तमाम हो गई। तो आज हम अपना मुहासबा करें कितनी मजलिस हमने एक मुहर्रम पूरे दिन में की, मौका कितना हमारे पास था। तो इरादा हमारा ऐसे ही टूटता है। हमने इरादा किया सफ़र करने का, बारिश हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते, या खुदा ना खास्ता आप कहें नहीं मैं मेरा इरादा कभी, कोई ऐसा बता दे आप में से जो जिसका इरादा कभी टूटा ना हो। हजारों इरादे आप करते हैं, लेकिन उस इरादे को कभी टूटता है, कभी मुकम्मल होता है। अब उसके बाद इस आयत के अंदर एक लफ्ज़ और है, और इसलिए की तौज़ीह दे करके अपने वक्त के अंदर मजलिस तमाम।
دل تو چاہتا ہے کم سے کم میں 40-50 منٹ پڑھوں، لیکن یہ ہے کہ وقت کی اتنی تنگی ہے کہ یہ مناسب نہیں. پہلے سلوات پڑھ لیجیے محمد انشاءاللہ. ایسا آئے گا کہ یہ بھی موقع آئے گا کہ ذاکر کو پوری اجازت ملے گی کھل کر کے بیٹھے پڑھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ. ذرا جمعیت پڑھے گی تو محلے الگ ہوں گے، قریے الگ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ موقع ملے گا. بہرحال ماہ محرم میں جتنی بھی توفیق مل جائے، جتنا بھی سرمایہ مل جائے کم ہے. ایک سلوات اور اپنی سلامی عزیزان محترم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. سوال یہ کہ نور اللہ ہے کیا؟ اس نور الہی سے مراد کیا ہے؟ نور الہی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون ہے اس نور الہی سے؟ نور اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے نور کو مٹانے کا ارادہ کرو، مٹا نہیں سکتے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، بہت کوشش کی لوگوں نے مٹانے کی. بھائی اس نور الہی کی ایک جھلک ابراہیم علیہ السلام بھی ہے. لیکن اس آیت میں نور الہی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے آیت کی تفسیر ہمیشہ آیت کرتی ہے یا روایت کرتی ہے؟ تو پہلے میں آیت کے ثابت کرنے کے لیے ایک آیت پڑھوں گا، اس کے بعد ایک روایت پڑھوں گا، تاکہ کسی مسلمان کو اعتراض نہ ہو کہ صاحب یہ تو خالی آیت صرف روایت پڑھتے ہیں، روایت تو ہم مانتے ہی نہیں. قرآن کو تو آپ مانتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ والے ہیں نا، حسبنا کتاب اللہ ہے. مل جل کے سلوات پڑھیے محمد محمد. دیکھیے ابھی میں آپ کو اس گرمی کے اوپر یہ جملہ سوچ کے آیا ہوں بولنے کے لیے جو آپ برداشت کر رہے ہیں. عزیزان محترم، تو اس نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ تغابن کی جو 29ویں پارے کا یہ سورہ ہے، سورہ تغابن، اس کی 8 نمبر کی آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. آمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر اور اس نور کے اوپر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا. بہت بولنا چاہتا ہوں، اس نور کے اوپر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ نور کیا ہے بھائی؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اپنے منہ سے ہمارے نور کو مٹانا چاہتے ہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر اور اس نور کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے. اور اللہ تمہارے اعمال سے بہت زیادہ باخبر ہے. بہت توجہ، بہت زیادہ باخبر ہے. اب اس نور سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس نور سے مراد قرآن ہے اور امام موسی کاظم علیہ السلام. آپ نے فرمایا الامامت نور، بہت توجہ، الامامت نور، امامت نور ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لے آؤ، اللہ کا ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر اور اس نور کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے. بھائی کوئی نور ہے، یا تو قرآن مراد ہے یا تو امامت مراد ہے. بھائی چاہے قرآن کہیے چاہے امامت کہیے، نہ قرآن امامت سے جدا ہے نہ امامت قرآن سے جدا ہے. آپ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا قرآن امام سے جدا نہیں؟ امام قرآن سے جدا نہیں. رسول نے فرمایا تھا قرآن 2 طریقے کا ہے، ایک قرآن ثابت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. جب کبھی بھی قرآن ثابت کے اوپر مشکل آتی ہے قرآن آتا ہے، جب قرآن ناطق کے اوپر مشکل آتی ہے قرآن ثابت سامنے آتا ہے. امام کاظم نے فرمایا الامامت نور، امامت نور ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ابو خالد جو راوی ہے، ابو خالد سے امام کہتے ہیں ابو خالد یاد رکھو
सूरज की ज़िया से ज्यादा है। अब मैं बहुत देर तक सोच रहा था ये हदीस पढ़ने के बाद कि आखिर क्या वजह है, ये इमाम की ताबीर क्या, मतलब क्या है, इमाम कहना क्या चाहते हैं कि जो नूर हमारे और आपके दिलों में नूर इमामत, नूर विलायत, को बदलूं, नूर इमामत, नूर विलायत, नूर मोहब्बत जो हमारे दिल में पैदा है, ये सूरज की रोशनी से ज्यादा कैसे है भाई? इसकी कोई रीजन, कोई सबब, कोई कैसे ज्यादा है? तो आप सुनिए भाई, सूरज की रोशनी का कुल दारो मदार ये है कि जब तक वो डूबता नहीं उसकी रोशनी बाकी रहती है। इधर शाम हुई, सूरज भी चला गया और रोशनी भी चली गई। या कम से कम एक जमाना सर्दी का आता है कि जब इसकी ज़िया कम पड़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है। बेशक बेशक भाई इसकी रोशनी कम पड़ जाती है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि मौसम का असर सूरज के ऊपर होता है। मौसम का असर सूरज के ऊपर होता है। इमाम ने फरमाया इमामत नूर, इमामत नूर है। इस नूर को अल्लाह ने अपने मोमिनों के दिलों में पैदा किया है। ये नूर सूरज की रोशनी से ज्यादा है। एक इंसान मतलब आपने गौर नहीं किया, सूरज की रोशनी तो मध्यम पड़ सकती है, लेकिन इसके विलायत अली की रोशनी चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई सा मौसम हो, हमारे ऊपर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। भाई उसकी इतनी बड़ी दलील ये है, इतनी गर्मी में लोग एसी में बैठना गवारा नहीं करते, आप बगैर एसी के इसके विलायत अली में बैठे हुए जन्नत का मजा ले रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मानते हैं सूरज भी कहीं न कहीं पहुंच करके मध्यम पड़ जाता है, खामोश हो जाता है, रात होती है, गायब हो गया, सूरज की रोशनी नहीं है। लेकिन आप एक ऐसा मौका दिखा दें कि जहां कहीं कभी भी किसी अली वाले की मोहब्बत में कोई कमी आई हो। हमने देखा, मिसाली को हमने देखा है कि दाल पे चढ़ करके जबान कट गई, लेकिन मोहब्बत में कमी वाकई नहीं हुई। मोहब्बत में कमी वाकई नहीं हुई। जिंदान चले गए, हजारों साल तक, कई सालों तक जिंदान में रहे, जेल में रहे, लेकिन मोहब्बत अली के बारे में कोई कमी नहीं हुई। मतलब अब कुरान क्या कह रहा है, ये नूर क्या है, उसका हदीस आगे भी और इसमें मुकम्मल कर दूं, सवाल कर दीजिए मोहम्मद वाले। फरमाया अल्लाह ये नूर है इमामत, ये नूर है इमामत को मोमिन को दिलों में पैदा करता है, और ये नूर सूरज की रोशनी से ज्यादा होता है। और याद रखो ये नूर इतना खतरनाक है, ये इतना अजीम है कि ये सबके दिल में नहीं पैदा होता। जिसका दिल पाक होता है वहीं पे ये नूर आता है। दुनिया हमसे कहती है, देखिए सवाल में दुनिया हमसे कहती है कि आप हमें शिया बनाना चाहते हैं, क्या आप हमें शिया बना, बहुत ऐसा होता है जब पैसे होती है तो लोग कहते हैं आप तो शिया। मैंने कहा हम शिया किसी को बनाना नहीं चाहते, हमारा काम सिर्फ हक पहुंचा देना है। शिया होना मतलब तुम्हारी नस्ल से है, अगर नस्ल का ये मुद्दा है शियों का नाम ऊपर से लिख करके आया है। अब आप कहेंगे रेहान साहब ये आपने कहां से पढ़ दिया कि शियों का नाम पहले से लिखा हुआ है? क्या तुम भूल गए जंग सिफ़ीर जब मालिक अस्तर के जहन में ये फतूर आया कि अली ने भी 35 कत्ल किए, मैंने भी 35 कत्ल किए, लिहाजा अली और मैं बराबर हो गया। एक मरतबा मौला ने मुस्कुरा के आवाज दी, अस्तर क्या तुमने अपनी तलवार के बारे में सोचा है? भाई तुम जब जंग करते हो गाजर मूली की तरह काटते चले आते हो, अली की जुल्फ़िकार जब चलती है तो 70 नस्लों का जायजा लेके चलती है। भाई एक शिया भी किसी नस्ल में आने वाला है तो 70 नस्लें उसकी महफूज हो जाती है। मोहतरम सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले, और सलाम पढ़िए इमाम फरमाते हैं कि उसका दिल पाक होना चाहिए। यह नूर हर दिल में पैदा नहीं होता, यह नूर उस दिल में पैदा होता है जिसका दिल पाक है। और जिसका दिल पाक होता है उसके दिल में ये नूर पैदा होता है।
اور اس نور کا عالم یہ ہوگا کہ جب محشر میں پہنچیں گے تو ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. بس دیکھیے میرا وقت تمام ہو گیا، ایک سے بات اور بول دیجیے. میرا 30 سے 35 منٹ کا وقت ملا ہے مجھے، اسی کے اندر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا کہ اب آپ آئے تھے کہ آیت کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ نور الہی کو خاموش کر دیں، لیکن یہ کر نہیں سکتے. کیوں؟ اور یہ نور کون ہے؟ یہ نور وہی ہے جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور کوئی ایمان نہ لے آئے تو وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں ہے. وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، اور اس نور کے اوپر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. عزیزان محترم، اور اس نور سے مراد اگر قرآن بھی ہے تب بھی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت ہے تب بھی قرآن ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نور جو تھا نہ اہل بیت سے کبھی جدا ہوا قرآن، نہ قرآن سے اہل بیت کبھی جدا ہوئے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں، بازار کوفہ میں ہم نے دیکھا کہ سر حسین کٹے ہوئے سر سے تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، دنیا والوں سمجھ لو یہ حسین ابن علی کا رشتہ قرآن سے کتنا عظیم ہے. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے کربلا کے. قرآن کے اوپر مصیبت آئی تو اہل بیت سامنے آئے، اور قرآن کو باقی ہی رکھا ہے اہل بیت نے. آپ دیکھیں کہ کون ہے دنیا میں، ہزاروں طرح کے قاری گزرے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے پڑھنے والے گزرے ہیں، لیکن سب پڑھنے والوں کا کمال یہ ہے کہ جب تک جسم میں جان ہے اور بدن کے اوپر سر ہے پڑھ رہے ہیں. یہ صرف اہل بیت کا کمال ہے کہ نو کے نیزہ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں. شاید آپ سنتے رہتے، اس کی وجہ میرا دل چاہتا ہے مولا سے سوال کروں، مولا یہ تلاوت کی وجہ کیا ہے کہ آپ معجزہ دکھا رہے ہیں؟ امام آواز دیں کہ معجزہ نہیں دکھا رہا ہوں، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میری تلاوت کرنے سے شاید کچھ لوگوں کا دھیان میری طرف آ جائے، اور اس مجمع اغیار میں میری پہنے جو ماں کے ہمنو چادر پھرائی جا رہی ہیں، لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے. آج ایک محرم کی مجلس یہاں سے خطاب ہو رہی ہے، اور ایام اذا پہنچ آ چکے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب مدینہ اجڑ چکا ہے اور کربلا آباد ہونے والی ہے. کون حسین ابن علی؟ 1400 سال سے ہم اور آپ کریا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی کریا کے اندر. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول نے اس وقت آنسو بہایا جب حسین دنیا میں تشریف لائے. روایتیں بتاتی ہیں سرکار دو عالم حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے. جبرائیل نازل ہوئے، یا نبی اللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا لال امام ہوگا، یہ بڑا عظیم المرتبہ ہوگا. فضیلت بیان کرنے کے بعد کہی کہ یہ رسول اللہ کا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. یہ سوگوارو جس گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ادھر خوشی کا ماحول تھا. جبرائیل نے یہ خبر سنائی، ایک مرتبہ گھر میں غم کا ماحول چھا گیا. رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا، شہزادی کریا کرنے لگی، حسن آنسو بہانے لگے، علی رونے لگے. ایک مرتبہ ماں نے عجیب و غریب سوال کر دیا. کیا سوال کیا؟ اے بابا یہ بتائیے جب میرا لال شہید کیا جائے گا تو آپ موجود ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ رسول نے سر جھکا لیا، بیٹی فاطمہ جب تیرا لال مارا جائے گا تو میں نہیں رہوں گا. یہی سوال علی کے بارے میں کیا، وہی سوال حسن کے بارے میں کیا. ایک مرتبہ ماں نے تڑپتے ہوئے دل سے ایک جملہ اور کہا، بابا یہ بتاؤ کیا جب میرا لال مارا جائے گا، میرا لال جب شہید کیا جائے گا، میرا لال جب گھوڑے سے زمین پہ آئے گا، جب شمر اس کے سینے کے اوپر گھٹنوں کے بل سوار ہوگا، تو یہ بد نصیب ماں موجود رہے گی یا نہ رہے گی؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا، بیٹی فاطمہ خلاصہ یہ ہے کہ جب میرا حسین مارا جائے گا نہ میں رہوں گا، نہ تم رہو گی، نہ علی رہیں گے، نہ حسن رہیں گے. ماں کا دل تڑپ گیا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑیے، بابا جب میرا لال
دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے سوگوارو میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, بآواز بلند گریہ کیا کرو اور کربلا کو اپنے تصور میں لا کے سوچا کرو. ارے اس گرمی کا ایک مرتبہ نادا کربلا کے بارے میں سوچو. تم یہاں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہو تب بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے. ذرا کربلا کا وہ مقتل کا سوچو. ارے اس صحرا کے اندر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جلتی ہوئی زمین پہ بیٹھے ہوئے آواز دے رہے ہیں, چچا جان سینہ سوکھا جا رہا ہے, چچا جان زبان خشک ہوئی جا رہی ہے, چچا پیاس مارے جان رہی. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے سوگوارو رسول نے آواز دی, اے فاطمہ گھبراؤ نہیں, خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے, جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے. میں کہوں گا شہزادی آگے دیکھیے, یہ ضعیف آپ کے حبیب نے مذاہب کا ماتم کر رہے ہیں, یہ نوجوان آپ کا یہ اکبر و قاسم اور محمد کا ماتم کر رہے ہیں, یہ خواتین آپ کی زینب ام کلثوم کا ماتم کر رہی ہیں. بس ایک روایت پڑھوں اور زحمت تمام ہو جائے. سوگوارو روایت بتاتی ہے بچپنے کا زمانہ تھا, حسین ابن علی ابھی بہت چھوٹے تھے. ایک مرتبہ رسول حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور کہا ام سلمہ آج میں آرام فرما رہا ہوں, دیکھو کسی کو میرے حجرے میں آنے مت دینا. اے ام سلمہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں, کسی کو میرے کمرے کے اندر میرے حجرے کے اندر آنے مت دینا. ام سلمہ دروازے کے باہر بیٹھ گئی. روایت بتاتی ہے, راوی کہتا کچھ دیر گزری تھی, ایک مرتبہ رسول کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا ادھر سے آیا اور نانا کے کمرے میں, نانا کے حجرے میں جانا چاہتا تھا. ام سلمہ نے بڑھ کر کے آغوش کو اٹھا لیا اور ایک جملہ کہا, میرے لال تمہارے نانا نے منع کیا ہے کہ ان کے آرام میں کوئی خلل واقع نہ ہو. حسین نے بڑی معصومیت سے پوچھا ہے نانی جان کیا حسین کو بھی منع کر دیا ہے؟ ام سلمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. حسین نانی کی آغوش سے اترے اور واپس جا رہے تھے. ایک مرتبہ رسول دوڑتے ہوئے آئے, حسین کو آغوش میں لیا اور حجرے میں چلے گئے. سینے پہ لٹا کے آواز دی, میرے لال تم کہاں جا رہے تھے؟ ارے تمہارا نانا تمہیں کیسے منع کر سکتا ہے؟ نانا اپنے نواسے سے نمٹا ہوا تھا. حسین سینے رسالت پہ آرام فرما رہے تھے. بس ایک جملہ میں کہوں گا, یا رسول اللہ کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتے. یہی حسین کا سینہ تھا, گھوڑوں کی ٹانپیں صدر حسین پہ پڑتی تھی. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی, سید سجاد دیکھ رہے تھے, آواز دیتے تھے, ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. واہ محمد ایام